السلام علیکم۔ کھانسی کہتے ہیں کہ کھانسی خود کوئی بیماری نہیں ہے۔ نزلے کے بگڑنے سے جو کھانسی ہوتی ہے، بلغم پھنستا ہے، کھانستے کھانستے آنسو آ جاتے ہیں، ایسا بلغم ہرا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی پراپر دوا ہے پلسٹیلا 30۔ اگر بلغم گلے میں بننے والی کیفیت ہے، اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ناک میں پپڑی جمتی ہے، کان کی طرف اگر یہ بلغم نکل جائے تو کان بھاری محسوس ہوتے ہیں، کرنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی پراپر دوا ہے کالی بائی کرومیکم 30۔ اگر موسم خشک ہو، گلا بیٹھ جائے، کھانسی ہو، تھوجا 30 اس کو سکون دیتی ہے۔ گلے کی خرابی سے اگر کھانسی ہو رہی ہے تو فائٹولا کا اس کی پراپر دوا ہے۔ گلے کی خرابی سے لیٹنے سے اگر کھانسی ہو رہی ہے تو اس کی پراپر دوا لیکیسس 30 ہے۔ اگر فائٹولا کا 30 اور لیکیسس 30 کو ملا لیں تو یہ کمبینیشن گلے کی تقریباً بیماریوں کو کور کرتی ہے اور کھانسی کو سکون دیتی ہے۔ معدے کی خرابی سے اگر کھانسی ہو، جو عموماً بخار ہوتا ہے جن لوگوں کو، اور وہ اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو کھانسی جنم لیتی ہے وہ بھوں بھوں والی ہوتی ہے۔ اس میں لائکوپوڈیم 30 دینے سے کھانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور مریض کی بھوک بھی بحال ہو جاتی ہے۔ دانتوں کے زمانے میں جو دانتوں کے دست ہوتے ہیں، ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اور پھٹکی ہوتی ہے، اس کی پراپر دوا ہے کیمومیلا 30۔ کوئی اور دوا نہیں دینی چاہیے، اس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ایلوپیتھک دوا سے تو دست رکتے ہی نہیں ہیں اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ آرسینک ایلبم کے جو دست ہوتے ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد یا دودھ پینے کے بعد فوراً ہوتے ہیں یا تھوڑی دیر کے بعد ہوتے ہیں۔ ہلکا سا مروڑ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہرے رنگ کے نہیں ہوتے۔ دانتوں کے دست میں آرسینک ایلبم بھی نہیں دینی چاہیے۔ السلام علیکم۔ کمر کا درد، جس جگہ میں نے انگوٹھا رکھا ہے یہ درد یہاں سے شروع ہوتا ہے اور نیچے ایڑی تک آتا ہے۔ رائٹ سائڈ زیادہ ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں کو کریمپس بھی آتے ہیں، جسے ہم نس پہ نس چڑھنا بھی کہتے ہیں، بائٹے آنا بھی کہتے ہیں۔ اس کی پراپر دوا ہے کیوپرمیٹ 30۔ پرانے لوگ تانبے کے برتن میں کھانا پکواتے تھے، اس کی حکمت بھی یہی تھی کہ کاپر ہمیں ملتا رہے، جو نسوں کا ٹانک بھی ہے۔ غیر مسلم کاکروچ کھا کے، کیکڑے کا جوس پی کے کاپر کی ڈیفیشنسی کو میک اپ کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ اب ہم لوگ تانبے کے برتن میں کھانا نہیں پکواتے تو میں ایسے مریضوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی کبھی جب یہ درد ہوا کرے کیوپرمیٹ 30 کھا لیا کریں، 2-3 دن کھائیں اور پھر چھوڑ دیں۔ جب درد ہو پھر 2-3 دن کھائیں پھر چھوڑ دیں۔ یہ ڈیفیشنسی ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ جن بچوں کو بستر میں پیشاب نکل جائے، کوئی اور دوا کام نہ کرے تو اس میں میڈورینم اس کی اچھی دوا ہے۔ ناک پہ خارش، اکثر لوگوں کا ہاتھ لاشعوری طور پہ ناک کی طرف جاتا ہے اور ایک عادت بن جاتی ہے، جب دیکھو ناک کی طرف ہاتھ مار رہے ہیں۔ میڈورینم ان کی اس عادت کو چھڑانے میں بہت اچھی دوا ہے۔ چہرے کی جلد چمکدار ہو، اس کے لحاظ سے بھی میڈورینم ہے۔ نیند میں جن لوگوں کا حلق خشک ہوتا ہے، پانی رکھ کے پیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پیتے رہتے ہیں، یا جو لوگ اوندا لیٹنے سے آرام ملتا ہے ان کو بھی میڈورینم دوا ہوتی ہے۔ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، بستر سے پاؤں باہر نکالے بغیر نہیں رہ سکتے، کمبل سے باہر پاؤں نکال کے سوتے ہیں، میڈورینم دینے سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ راشے کی بھی بہت اچھی دوا ہے۔ خراٹے جو کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوں اس کی بھی یہ دوا ہے۔ دم گھٹنے کے دورے، خصوصاً رات کے وقت بستر میں جس کی وجہ سے مریض دروازے اور کھڑکیاں کھولنا چاہے، یہ دوا اس دم گھٹنے کی کیفیت کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح الٹی ٹانگ میں عرق النساء کا درد میڈورینم سے ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹانگیں گھٹنے تک متورم ہو، جن کو دبانے سے گڑا پڑ جائے، گھٹنوں میں درد بھی ہو، تو واحد دوا میڈورینم ہے جو اس سوجن کو ختم کرتی ہے اور درد کو سکون دیتی ہے۔ بے ہوش مریض کا منہ بند ہوتا ہے، ایک چمچے میں پانی لے کر 2-3 قطرے کیمفر مدر ٹنکچر کے ڈالیں اور ہونٹ ہٹا کر مریض کے منہ میں ڈال دیں۔ منہ بند کریں، ناک بند کریں
اور گردن پہ نظر رکھیں، جیسے پانی نیچے جائے ناک بھی کھول دیں اور منہ سے بھی ہاتھ ہٹا لیں۔ چند ہی لمحے میں مریض ہوش میں آ جائے گا۔ اگر 5-10 منٹ مریض ہوش میں نہ آئے تو یہ عمل دہرا سکتے ہیں۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ناک بند کرتے وقت اور منہ پہ ہاتھ رکھتے وقت بہت چند لمحے کی وقت لگتا ہے، اور جیسے پانی نیچے جائے فوراً دونوں چیزیں کھول دیں، کہیں بے خیالی میں سانس ہی نہ گھٹ جائے۔ السلام علیکم۔ بیماریوں کو بدنے سے بچائیں۔ تقریباً 1950-55 تک پرانے لوگ بخار کو سمجھتے تھے۔ بخار ہوتا تھا، مریض کو کوارنٹائن کر دیا جاتا تھا۔ مریض بچہ نہ اسکول جا سکتا تھا، نہ کھیل سکتا تھا۔ اسی طرح بڑے بھی نہ آفس جاتے تھے نہ کام پر۔ کھانا کھانا، پھل جوسز لینا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ بخار کو ہونے دیتے تھے تاکہ رطوبتیں پھر سے متوازن ہو جائیں۔ پیناڈول کھانے سے بخار کا کام جو خود قدرتی دوا ہے ادھورا رہ جاتا ہے۔ وقتی طور سے بخار کم ہوتا ہے۔ بخار کم ہونے سے رطوبتیں فاسد ہو کر دائمی بخار یعنی ٹائیفائڈ بن جاتی ہیں۔ پرانے لوگ ٹائیفائڈ کا باقاعدہ علاج کراتے تھے، یعنی بخار کو سمجھتے تھے، اسے رہنے نہیں دیتے تھے۔ نئی تہذیب بخار کو مانتی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود پیناڈول کھاتی رہتی ہے۔ بیماریوں کی ابتدا سینے کی جلن سے ہوتی ہے، جس کو مریض تیزابیت سمجھتا ہے۔ ہاضمے کا تدارک کرتے کرتے بخار کے فاسد مادوں سے گردے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پس کی وجہ سے بانجھ پن اور بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے۔ بخار میں بد پریزی سے بلڈ پریشر کی علامات بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اسی مناسبت سے ڈاکٹر بھی دواؤں میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ کھانے کی ٹائمنگز بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ کھانے کا ٹائم مقرر ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے مثال دیتے تھے، جو پہلے چابی کی گھڑیاں آتی تھیں کہ کبھی اس میں 10 بجے چابی دو، کبھی 2 بجے دو، کبھی کس ٹائم پہ دو، تو وہ گھڑی بھی اپنی مرضی سے چلتی ہے، ایکوریٹ ٹائم نہیں دیتی۔ وہ مثال دیتے تھے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لو اور اسی وقت چابی دو تو گھڑی بھی صحیح ٹائم دے گی۔ صحت کی جو ابتدا ہے وہ معدے سے ہوتی ہے۔ کھانے کا کوانٹیٹی جو ہے وہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے۔ کبھی ہم 1 روٹی کھائیں، کبھی 4 روٹی کھائیں تو اس سے معدہ خراب رہتا ہے، کبھی نہ کھائیں۔ اسی طریقے سے جو آج کل بخار ہو رہے ہیں، بخار میں ہم پیناڈول کھا کے اس کو ہونے نہیں دیتے، اور جو گھر میں پکا ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں، تو بخار بگڑ جاتا ہے۔ بخار کے فاسد مادے دائمی بخار کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو باسی چیز کھانے سے دست آنے لگیں تو وہ انٹاکس لے کے فوراً دستوں کو روک لیتا ہے، اس سے بھی معدہ خراب ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی بخار کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جب معدہ خراب رہنے لگتا ہے، سینے میں جلن رہنے لگتی ہے، مختلف ٹوٹکے کرنا پہ مجبور ہوتا ہے مریض۔ اس کیفیت میں ایک ہوکا ہو جاتا ہے اس کو کھانے کا، اور وہ اتنی جلدی کھاتا ہے مریض، ایسا لگتا ہے کہ اس کو دوبارہ کھانا نہیں ملے گا، اور اس کے بعد وہ پانی پیتا ہے جو موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ پیٹ ڈی شیپ ہوتا ہے، پیٹ نکل آتا ہے۔